تو وہ پھر ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی ہونے تک اپنے جسم سے کوئی چیز ریموو نہیں کریں گے، نہ ناخن ریموو کریں گے، نہ غیر ضروری بال، نہ سر کے بال، کوئی چیز کھال سے ریموو آپ نے نہیں کرنی۔ لیکن اس سے پہلے ایک دو چیزیں، چونکہ اب ذوالحجہ 1446 ہجری شروع ہونے والا ہے، تو ایک دو اناؤنسمنٹس کرنا آج ہی ضروری ہیں، ورنہ ٹائملی اگر اسے اناؤنس نہ کیا تو آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگی۔ اس میں سے پہلی چیز جو ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کا روزہ جو ہے وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ آپ علیہ السلام کی سنت تھی، یہ روزہ آپ رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام کو بھی ترغیب دلایا کرتے تھے۔ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ 9 ذوالحجہ جو ہے وہ آپ نے سعودی عرب کا دیکھنا ہے یا پاکستان کا؟ بھائی پاکستان کا ہی دیکھنا ہے۔ سعودی عرب کا دیکھنا تو یہ پچھلے 30-40 سال کی گیم ہے، اس سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ سعودی عرب میں چاند کب نظر آیا ہے، چند دنوں کے بعد ہی پتہ چلتا تھا۔ اور اگر آپ شروع کے 1200-1300 سال دیکھیں تو یہاں تو کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ یوم عرفہ کب آنا ہے۔ تو یہ ریلیجن پوری دنیا کے لیے، صرف عرب کے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ یوم عرفہ سے مراد 9 ذوالحجہ کا روزہ ہی ہے۔ ہم نے اپنے ملک کے اعتبار سے 9 ذوالحجہ کو یہ روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ باقی جو قربانی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ایک الگ سے حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جن لوگوں کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا اس مہینے میں، تو وہ پھر ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی ہونے تک اپنے جسم سے کوئی چیز ریموو نہیں کریں گے، نہ ناخن ریموو کریں گے، نہ غیر ضروری بال، نہ سر کے بال، کوئی چیز کھال سے ریموو آپ نے نہیں کرنی۔ یہ پروٹوکول ان کے لیے جنہوں نے قربانی دینی ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اس حوالے سے اسے سنت ٹھہرایا ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے لیکن قربانی کرنے والوں کے لیے یہ سنت ہے۔ اور ظاہر ہے اس میں امپلائیڈ ہے کہ جو آپ کے گھر والے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، انہوں نے بھی اس کو فالو کرنا ہے سنت کے طور پر۔ جب آپ کی قربانی ہو جائے اس کے بعد آپ بال ریموو کر سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر ضروری بال جو ہیں یا ناخن کاٹنے کی جو مدت مقرر فرمائی ہے وہ 40 دن میں ایک دفعہ ہے۔ تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر جمعے یہ بال کاٹنے، 40 دن میں ایک دفعہ کاٹ لیے یا ناخن کاٹ لیے تو وہ کافی ہے۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو ٹینشن ہو جائے کہ یہ تو 10 دن گزر جائیں گے، ہم تو ہر جمعے کو کاٹتے ہیں۔ تو 40 دن کی مدت مقرر کی گئی ہے، اس سے کم میں جس وقت بھی آپ کاٹ لیں گے تو سنت میں شمار ہوگا، اس سے زیادہ لیٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو قربانی نہیں کریں گے یا ان کی استطاعت نہیں ہے تو ان کے لیے بھی ایک حدیث موجود ہے سنن نبی داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر، دونوں بکس میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو ایک دودھ دینے والی بکری ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ قربان کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے اجازت نہیں دی، ظاہر ہے کہ اس کا رزق اس سے جڑا ہوا تھا، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھر ایسا کرنا کہ عید والے دن جب باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تو تم نے اپنے بال صاف کر لینے ہیں، ناخن کاٹ لینے ہیں، تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ پوری قربانی کا ثواب دے دے گا۔ اب اس میں امپلائیڈ ہے کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں بھی کرنی وہ بھی یکم ذوالحجہ کا چاند نظر آتے ہی اپنے جسم سے کوئی بال ریموو نہیں کریں گے، نہ کوئی ناخن کاٹیں گے، حتیٰ کہ جب ان کے قریبی علاقے میں کوئی بھی پہلی ایک قربانی ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنے بال کاٹ دیں، ناخن کاٹ لیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی پوری قربانی کا ثواب دے دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ باقی قربانی کے حوالے سے میری الگ سے ویڈیو ریکارڈ ہے، قربانی سے متعلق 50 سوالات اور بھی کافی ساری تفصیلات ہیں جو قربانی سے متعلق ہیں، وہ آج مان لی کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن یہ چیز بتانا ضروری تھی کیونکہ آج 27 ذی قعدہ ہے 1446 ہجری،
25 मई 2025, तो ज़ाहिर है कि अगर ये 29 का महीना भी हुआ तो मंगल की मगरिब से पहले पहले आपने नाखून काट लेने हैं और बाल जो काटने वाले हैं वो काट लेने हैं। पाकिस्तान के रहने वाले लोगों के लिए तो मैंने मंगल का दिन बताया, उस सूरत में कि अगर ये 29 का महीना हुआ ज़िकादा का, और एहतियात ज़ाहिर है इसी में है, 29 के होने के चांस भी होते हैं। बाकी मुल्कों के जो रहने वाले हैं वो अपने मुताबिक इसको देख लेंगे, और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारी ये वीडियो ऐसे वक्त में अपलोड होगी कि सऊदी अरब में रहने वाले लोग या इंडिया में रहने वाले, बांग्लादेश में रहने वाले, उनके पास भी मार्जिन मौजूद होगा इंशाअल्लाह। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हम इस तरह की चीजें शेयर करवा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जब बर्पा हो जाएगी वो बर्पा होने वाली, यानी क़यामत, यानी वो बड़ा वाक़या। ये वाक़या लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है। जब वो बड़ा वाक़या हो जाएगा, और उसी वाक़े की खबर देने के लिए सारे पैगंबर आए, सारी किताबें नाजिल हुई। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, जब वो वाक़या हो जाएगा, वो वाक़या, तो फिर कोई झुठला नहीं सकेगा उसको। फिर सबको पता चल जाएगा कि ये है सच्चाई, और हम जो दुनिया में जिंदगी गुजार आए वो तो एक इल्यूजन थी, असल जिंदगी तो आखिरत की थी। खाफिदतुर राफिया, और वो वाक़या ऐसा होगा कि कई लोगों को पस्त कर देगा, कई लोगों को ऊंचा कर देगा। यानी क़यामत के दिन कुछ लोग पस्ती में चले जाएंगे और कुछ जन्नत की आला दर्जे की नेमतों। अल्लाह ताला हमें जन्नत में बिला हिसाब व किताब दाखिला नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला अपने गज़ब के मकाम जहन्नुम से हमें महफूज फरमाए, आमीन। इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा, जब जमीन थर थर कांपने लगेगी। व बुस्सतिल जिबालु बस्सा, और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। ज़ाहिर है जब पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स ही डिस्टर्ब हो जाएगी तो पहाड़ भी टूट फूट कर रेजा हो जाएंगे। फकानत हबाअम मुंबस्सा, फिर गुबार बनकर बिखर जाएंगे। यानी इतने बड़े बड़े पहाड़ जो कितने ताकतवर हैं, इसकी ताकत का आपने अंदाजा देख लें कि एटम बम भी जब आपने उनका तजर्बा करना होता है तो पहाड़ों के अंदर करते हैं। पहाड़ इतने बड़े, आप चागी के पहाड़ वो अपनी जगह पे कायम है, उसके अंदर तजर्बा हुआ है, वो पहाड़ खत्म नहीं हो गया, इतने ताकतवर। अभी भी जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं अमेरिका के, आप नेशनल ज्योग्राफिक पे उन्होंने बकायदा पूरा प्रोग्राम दिखाया, तो वो उन्होंने पहाड़ों की तहों के अंदर, वो जो चटियल पहाड़ हैं पत्थरों वाले, उनकी तहों के अंदर बनाए हुए हैं कि उसके ऊपर अगर कोई एटम बम भी गिरा दे तो उनके न्यूक्लियर एसेट डिस्टर्ब नहीं हो सकते, वो इतने मजबूत पहाड़ है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये बिखर जाएंगे गर्द बन के। वकुंतुम अज़वाजन सलासा, और ऐ इंसानों तुम 3 ग्रोहों में बंट जाओगे। क़यामत वाले दिन 3 किस्म के लोग होंगे। दुनिया में वैसे 3 किस्म के लोग होते हैं, काफिर, मुनाफिक और मुमिन। क़यामत वाले दिन भी 3 ग्रोह होंगे। एक होंगे आला दर्जे के जन्नती, साबिकून अल अव्वलून, अंबिया हो गए, उनके साथी हो गए, और क़यामत तक आने वाले जो आप समझ लें एलीट दर्जे के मुसलमान हैं, जिस तरह के इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, ये लोग। दूसरे आम जन्नती, और तीसरे दोस्ती। अब वो तीनों ग्रोहों का अलग अलग जिक्र है। वकुंतुम अज़वाजन सलासा, ऐ इंसानों तुम 3 ग्रोहों में बंट जाओगे, और जिन्नात भी इसमें शामिल है। फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना, तो जो दाएं हाथ वाले होंगे, जो मैमाना का तर्जुमा हो सकता है बरकत वाले, जो जन्नती लोग होंगे, आम दर्जे के जो जन्नती होंगे, तुम क्या जानो उन जन्नतियों का मकाम। वो अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा, और जो बाएं हाथ वाले हैं, जो बदकिस्मत लोग हैं, जो दोस्ती हैं, तुम क्या जानो कि उनके साथ क्या होने वाला है। वह साबिकून साबिकून, और जो सब पर बाजी ले गए, आला दर्जे के जन्नती, सिद्दीकीन, अंबिया और सालिहीन, जो ऊपर दर्जे के। उलाइकल मुकर्रबून, वो तो बहुत बड़े मुकर्रब बारगाह। अच्छा, अल्लाह ताला उनका नाम क्या लिया, वो साबिकून साबिकून। और तीसरा ग्रोह जो आगे रहने वाले हैं, वो आगे ही होंगे, वहां भी, वो वहां पे भी आगे ही होंगे। उलाइकल मुकर्रबून, वो होंगे अल्लाह के खास मुकर्रब। फी जन्नातिन नईम, ऐशो सुरूर के बागात में। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन, ये तादाद में बहुत ज्यादा होंगे जो लोग गुजर चुके उनमें से, और तादाद में बहुत थोड़े होंगे जो लोग बाद में आने वाले हैं, यानी तुसी मैं, इनमें से बड़े थोड़े होंगे वो। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, अव्वलीन जो शुरू के लोग हैं उनमें तो बहुत से होंगे, लेकिन बाद वालों में थोड़े होंगे जो तीसरे दर्जे के, जो जिनका जिक्र हुआ ना, जो साबिकून है। जन्नती तो दोनों तरफ आएंगे, कुरान में आगे आया जाएगा। जन्नती है वो जो फौत हो चुके, उनमें से भी बहुत होंगे, आने वालों में से। लेकिन जो आला दर्जे के जन्नती हैं वो तो फिर बुखारी मुस्लिम की हदीस है, सबसे बेहतर जमाना मेरा, फिर मेरे सहाबा का, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन। उस वक्त ज्यादा यानी तादाद में लोग थे जो आला दर्जे के मुसलमान थे।
اور یہ صرف ہماری امت کے لیے نہیں ہے، باقی امتوں میں بھی، یعنی باقی پیغمبروں کی امتوں میں بھی جو ان کے اصحاب تھے وہ اعلیٰ درجے والے زیادہ ہوں گے، اور بعد میں ان کے فالوورز میں سے اعلیٰ درجے والے کم ہوں گے، اور یہ ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ علی سرر موضونہ، اب یہ دیکھیں ذرا، یہ جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں ان کی شان سب سے پہلے اللہ بیان کر رہا ہے۔ 3 گروہ بنا دیے نا، جنتی، دوستی اور اعلیٰ درجے کے جنتی، انبیاء اور نیکوکار۔ پہلے اللہ تعالیٰ ان کی جنت کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ کس لیول کی جنت میں ہوں گے۔ علی سرر موضونہ، وہ ان پلنگوں پر ہوں گے، ان بستروں پر، تختوں پر جو سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ متقین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے ارد گرد نوجوان لڑکے ایک جیسے رہنے والے وہ ان کے خدمتگار ہوں گے۔ یہاں پہ تو کوئی چھوٹا بچہ گھر میں پالتا ہے نا اس کام کے لیے کہ وہ گھر کے کام کاج کرے گا، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کی شادی کرنے پڑ جاتی ہے، پھر نواں بچہ رکھنا پڑتا ہے۔ وہ تھے کوئی مصیبت نہیں سر، چھوٹے بچے خدمتگار ملیں گے اور نہ تھکیں گے نہ بڑے ہوں گے کہ آپ کو شادی کی ٹینشن ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہمیشہ ایک جیسی عمر کے رہیں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ان کے ہاتھوں میں پیالے ہوں گے اور پاکیزہ شراب کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے جو وہ پیش کریں گے۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اور وہ شراب ایسی ہوگی جس کو پی کے نہ تو سر درد ہوگا نہ انسان مدہوش ہوگا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ایسے میوے پیش کریں گے جو جنتیوں کو پسند ہوں گے۔ یہاں تو پسند کی چیز ملتی نہیں سر، باہر کے ملکوں میں چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کے جو آم ہیں باہر کے ملکوں میں کتنے مہنگے وہ بکتے ہیں، یہاں تو یعنی اس لیول کے آم ہمیں ملک کے اندر اویلیبل نہیں ہوتے، کیونکہ باہر ذرا ان کو اچھی رقم مل جاتی ہے۔ تو وہاں پہ ایسی ہوں گی جو تم پسند کرو گے، وہ ہر قسم کے میوے تمہیں ملیں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت ہوگا جس کو وہ رغبت کے ساتھ کھائیں گے۔ وَحُورٌ عِین، اور خوبصورت موٹی آنکھوں والی حوریں، کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، وہ حوریں ایسی ہوں گی گویا کہ موتیوں کی مانند ہیں جو چھپا کر رکھے گئے ہوں۔ سر ہر جنت، یہاں پہ بھی یعنی جو نیکوکار مرد ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری بیوی کو کوئی نہ دیکھے، اور وہاں پہ وہ عورتیں ملنی ہیں کہ جن کو جس جنتی کے لیے جو حور اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے نا، اس حور نے پہلا مرد جو دیکھنا ہے نا وہ اپنے خاوند کو ہی دیکھنا ہے۔ اچھا، اور اس سے بڑھ کر اس کے اندر یہ حس بھی نہیں ہوگی کہ وہ کسی اور مرد کی طرف اٹریکٹ بھی کرے۔ اللہ نے اس کی پروگرامنگ یہ کی ہے کہ وہ جس کے لیے ہے نا اس کو اسی مرد میں اٹریکشن فیل ہوگی، اور اس کے لیے باقی ایسے ہی ہیں جیسے جانور ہیں ہمارے لیے۔ کیا ایک یعنی مرد کو کسی جانور میں تو کوئی اٹریکشن نہیں ہوگی، یا ایک زرافے کو جو ہے وہ ہاتھی کی فیمیل میں تو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ تو یعنی جیسے سپیشیز کی ایک دوسرے میں دلچسپی نہیں ہے نا، اس لیول تک ایک سپیشیز کا ہونے کے باوجود جو حور جس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے وہ اسی مرد کو پہلی دفعہ دیکھے گی اور مرد اس کو پہلی دفعہ دیکھے گا، وہ اسی کے ساتھ اٹیچ ہوگی۔ سر اس طرح کی عورتیں دنیا میں تو نہیں آپ کو مل سکتی، لہٰذا جن کی شادیاں نہیں ہوئی نا تو جنت کی اب تیاری کریں۔ ٹھیک ہو گئے؟ اللہ، کئی لوگ ای میل کرتے ہیں جی شادی نہیں ہو رہی، میں کہتا ہوں جنت کی تیاری کریں جی انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ چھپائے ہوئے موتی، جزاء بما كانوا يعملون، یہ اجر ہوگا ان کی نیکیوں کا جو دنیا میں کرتے تھے۔ نیکیوں کے بدلے ملنا ہے سر، یہ جو کچھ ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے نہیں، نیکیاں بھی ساتھ۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، وہ جنت میں نہ تو کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ والی بات۔ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، گناہ والی بات تو کوئی ہوگی نہیں، کیونکہ جنت میں تو ہر چیز حلال ہی ہے، وہاں تو سونے کے کنگن بھی حلال ہے، وہاں تو شراب بھی حلال ہے، وہاں تو ریشم بھی حلال ہے، اور کوئی کوفت والی بات بھی نہیں ہوگی۔ دنیا میں بعض اوقات کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں لیکن انسان کو خواہ کوفت ہو جاتی ہے، جنت میں وہ کوفت بھی نہیں، ذہنی ٹینشن بھی نہیں ہوگی۔ الا قیلا سلاما سلاما، ہاں ہر طرف سے سلام کی ندا آ رہی ہوگی، جب بھی کوئی جنتی دوسرے کو ملے گا کہے گا السلام علیکم، سلامتی بھیج، یہ یعنی جنتیوں کا تکیہ کلام ہوگا۔ تو یہ دنیا میں بھی اہل جنت کا تکیہ کلام ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی کو ملے، میرا مسئلہ نمبر 160 اسی کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے کہ آپ نے سلام سے پہلے گفتگو کا آغاز نہیں کرنا، مجلس میں بھی آئے ہیں باہر سے السلام علیکم کہیں، اور باقی اس کے کافی آداب ہیں، وہ الگ سے آپ لیکچر دیکھ لیں، مسئلہ 160 160 نمبر۔ واصحاب الیمین، اب آ جائیں جی جناب عام جو جنتی ہیں، ہمیں تو یہ بھی مل جائے تو بہت ہے، ویسے کوشش تو اوپر درجے کی کرنی چاہیے۔ عام جنتی بھی، ما اصحاب الیمین، کیا کہنے ہیں ان جنتیوں کے بھی، فی صدر مخضود، وہ ایسے بیریوں کے پاس ہوں گے جو بے خار ہوں گی، یعنی ایسی بیریوں کے درخت ان کو ملیں گے جن بیروں، اب یہ دنیا والے بیر نہ آپ سمجھیے گا، وہ تو جنت کے بیر ہیں جن میں کوئی کانٹے نہیں ہوں گے۔ وطلح منضود،
اور کیلوں کے گچھے، وظل ممدود، اور لمبے لمبے سایوں والے درخت. وہ میں نے بتایا بخاری میں حدیث ہے کہ جنت میں ایک درخت کا سایہ بھی اتنا ہے کہ 100 سال تک گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے، سائے سے باہر نہیں نکل سکتا. یہ آپ ساری ڈیٹیلز مشکات المصابیح کی 3 جلد میں جنت والے چیپٹر میں پڑھ لیں. اور اگر کسی کے پاس صحیح مسلم ہے نا، تو مسلم شریف میں جو جنت کا چیپٹر ہے وہ اور کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان آخری جلد کے اندر. وماء مسکوب، اور پانی کی آبشار ہوں گے. وفاکہۃ کثیرہ، اور پھلوں کی بہتات ہوگی. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ پھل نہ تو ختم ہوں گے اور نہ ہی وہاں پہ ان کو کھانے سے روکا جائے گا کہ سارے اے رہن دو، یہ ہلے کچے نے، نہیں، اسی ٹائم پک جائیں گے اور کوئی ممانعت نہیں، جو مرضی کھائیں، جتنا مرضی کھائیں. وفرش مرفوعہ، اور وہ بھی ہوں گے اونچے اونچے بستروں پر، پلنگوں پر. انا انشأناہن انشاء، ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے ایسی بیویاں جن کو ہم نے حیرت انگیز طور پر جوان کیا ہے. فجعلناہن ابکارا، اور ان کو کنواریاں بنایا ہے. وہ کنواری عورتیں صرف انہی مردوں کے لیے ہوں گی جو جنتی ہوں گے. عربا اترابا، اور وہ پیار کرنے والی ہوں گی اور ان کی ہم عمر ہوں گی. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ کموڈٹی ہوگی، نہ سر. آپ جنت کی حور میں جو اٹریکشن فیل کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اس حور کو آپ کے اندر اٹریکشن ہوگی. کوئی زبردستی والا معاملہ نہیں ہوگا. وہ جنتی حور آپ میں بھی اس سے زیادہ اٹریکشن فیل کر رہی ہوگی جتنی آپ اس کے اندر. تو وہ اپنے شوہر سے پیار کرنے والی ہوں گی. لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ ہوگی دانے ہاتھ والوں کے لیے، اہل جنت کے لیے. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور یہ والے جنتی تو بہت سے ہوں گے جو گزر چکے ان میں سے بھی، اور آنے والے جو قیامت تک لوگ ہیں ان میں بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو اہل جنت. وہ تو سر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہے، آپ سے نے فرمایا. اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی، کہ جنت کی 120 میں سے 80 صفیں میری امت کی ہیں. سب سے زیادہ یہ امت جنت میں جائے گی، اور اس قرآن کے معجزے کی وجہ سے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی یعنی معجزہ دیا تھا، اور اس معجزے کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لاتے تھے. اور مجھے اللہ نے وحی کا معجزہ دیا ہے. میں امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ فالوور میرے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے، قرآن وحی کا معجزہ. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. اب آ جائیں جناب تیسرے نمبر پہ دوزخیوں کا ذکر، اور دوزخ والے اور کیا حال ہوگا ان دوزخیوں کا. فی سموم و حمیم، وہ بد نصیب جھلستی ہوئی لو اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین. وظل من یحموم، اور ان پہ بھی سایہ ہوگا لیکن سیاہ دھوئیں کا. لا بارد ولا کریم، اور وہ دھواں ایسا ہوگا کہ نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی ان کو آرام پہنچائے گا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ وہ تھے جو دنیا میں تو بڑے خوشحال تھے. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور بڑے بڑے گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے. بڑی ڈٹائی کے ساتھ انہوں نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری. میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں نا، جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا، آخرت اللہ کی مرضی کی گزارے گا، اور جو دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے گا، وہ آخرت اپنی مرضی. اس میں میرا مسئلہ نمبر 120 دیکھ لیں، اہل ایمان کی 12 صفات، جنت کے حوالے سے، دوزخ کے حوالے سے، اور ایک اہل ایمان کے اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے اہل ایمان کے اندر کہ وہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ یہ صورت میں مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور ان کا یہ حال تھا کہ یہ کہا کرتے تھے جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، کیا دوبارہ سے زندہ ہوں گے. ایک تو ہے نا صراحتاً آخرت کا انکار کرنا، ایک یہ ہے کہ اعمال سے ایسے لگ رہا ہو جس طرح ہمارے اکثر مسلمان ایسے ہی عمال کر رہے ہیں کہ گویا انہوں نے مرنا نہیں، اس لیے جب کسی کو آر دلانی ہوتی ہے کہتے ہیں یار تو مرنا نہیں، تو قبر نہیں جانا، تو عمل تو اس طرح ہی کر رہا ہے کہ تجھے مر کے اللہ کے پاس پیش نہیں ہونا. تو چاہے کوئی آخرت کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اگر وہ کرتوت ایسے کر رہا ہے نا کہ گویا کہ وہ آخرت کو نہیں مان رہا، وہ اس میں شامل ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ ہندو سکھ عیسائیوں کے بارے میں. وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے باپ دادا کو بھی زندہ کیا جائے گا. قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، فرما دیجئے بے شک تمہارے اگلے اور پچھلے سب کے سب لوگ زندہ کیے جائیں گے. لَمَجْمُوعُونَ، سب کو جمع کیا جائے گا قیامت کے دن. إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، اس مقررہ وقت پر جس کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے. ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ، پھر اے گمراہو، اے جھٹلانے والو،
لآکلون من شجر من زقوم، تمہیں حکمن کھلایا جائے گا اس زقوم کے کڑوے درخت سے، فمالیون منها البطون، پس تم بھرو گے مجبوراً اپنے پیٹوں کو بھوک کی وجہ سے، اور اس کے بعد پیاس لگے گی، فشاربون علیہ من الحمیم، تو تمہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اچھا اب انسان کو پتا تو ہوگا یہ گرم پانی ہے، یہ تو پیتے ہی میں جل جاؤں گا، لیکن پیاس کا غلبہ اتنا ہوگا کہ مجبوراً وہ گرم بھی پیے گا، اور اس کی کھال چہرے کی لٹک کے قرآن پاک میں آتا ہے برتن میں گر جائے گی، آنتڑیاں جل جائیں گی، والعیاذ باللہ، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ فشاربون شرب الہیم، اور تم ایسے پیو گے جیسے پیاس کا مارا ہوا اونٹ پیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے اونٹ 1 مہینے تک بغیر پانی پیے زندہ رہ سکتا ہے، وہ پانی سٹور کر لیتا ہے۔ تو لوگ پرانے زمانے میں ریگستان کا سفر کرتے تھے، اونٹ جیسا تو سر کوئی جانور ہی نہیں ہے، یہ ایک یونیک جانور اللہ نے بنایا جو 1 مہینے تک چلتا ہے بغیر پانی کے۔ اونٹ کے علاوہ کسی جانور پہ آپ ریگستان میں سفر نہیں کر سکتے، وہ پانی سٹور کر لیتا ہے۔ پھر جب وہ یعنی ظاہر ریگستان تو آپ کو اس زمانے میں جب سفر کرتے تھے تو پانی تو بڑی دیر کے بعد آتا تھا، تو پھر جب وہ پیاسا اونٹ 1 مہینے کا پیاسا اونٹ جیسے پانی پیتا ہے تو اللہ نے وہ مثال بیان کی ہے۔ یہ تو سر جس کو اونٹ کا پتہ ہے اور جو عرب کے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح وہ مجبوراً گرم پانی پیئیں گے دوست کی۔ ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے دن۔ یہ اللہ تعالیٰ تنزن بات کر رہا ہے ٹونٹ کے طور پر۔ اللہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اے انسان غور کر، ہم نے تجھے پیدا کیا تھا تو تو قیامت کا منکر ہو گیا۔ افرائیتم ما تمنون، سر یہ اب وہ دلائل ہیں جو میں نے ہو کریٹڈ گاڈ والے لیکچر میں کور کیے تھے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو اس انداز میں آئی ہیں جو پورے قرآن میں ایسے نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایگزسٹنس کے اوپر دلائل دے رہا ہے کہ اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا، تو اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوا تھا، تو نے قیامت کے دن کا ہی منکر ہو گیا کہ میں جس نے تجھے پہلی دفعہ پیدا کیا کہ میں تجھے دوبارہ نہیں زندہ کر سکوں گا۔ تو اب سن، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تجھے پیدا کیا تھا اور تو قیامت کا منکر ہو گیا، تصدیق کیوں نہیں کرتا قیامت کے دن کی؟ افرائیتم ما تمنون، بتاؤ جو تم منی کا قطرہ ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس قطرے کو انسان بنا کر ہم پیدا کرتے ہیں یا تم پیدا کرتے ہیں؟ کسی باپ کو تو پتہ نہیں، بل انت یا رب، بلکہ اے رب تو ہی کرتا۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ہی مقرر کی ہے تمہارے درمیان موت اور ہم عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئیں، علی ان نبدل امثالکم، تمہاری مثل۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی کئی ایک تشریحات کی گئی ہیں، میں آسان فہم سمجھا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم حائل ہیں، موت کو ہم نے جو ہے وہ تمہارے درمیان ایک وقفہ بنا دیا، یعنی ایک تم نے دنیا کی زندگی گزاری، اس کے بعد ایک موت کا وقفہ اور پھر آخرت کی زندگی، یہ ہم ہی سب کچھ لے کے چل رہے ہیں۔ اللہ کانسٹنٹ ہے، ہم بدل رہے ہیں، ہماری سوچ ہماری روح نہیں بدلی لیکن ہمارا جسم بدل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو اس کے اوپر قادر ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے تمہاری نافرمانیوں کے سبب تمہیں تباہ و برباد کر کے کوئی نئی مخلوق آباد کر دے، اگر اس کا مقصد یہی ہو کہ زبردستی تمہیں جو ہے وہ تباہ کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا انسان کا شعور تو اسی طریقے سے پیرلل میں ساتھ چلتا ہے، یعنی ہم جب اپنی بچپن کی بات کرتے ہیں کہ جی میں بچپن میں فلاں جگہ گیا، جب آپ بچپن میں کوئی کام کر رہے تھے کیا آپ کی شکل، چہرہ، جسم یہی تھا؟ وہ تو ہر لمحے نئے خلیے پیدا ہو رہے ہیں۔ بچپن کچھ اور تھا، جوانی اور بڑھاپا اور، آپ تصویریں سامنے رکھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی کیا سے کیا انسان بن جاتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ کا جسم بدلتا رہتا ہے لیکن شعور تو کانسٹنٹ ہی رہتا ہے نا۔ اس طرح مرنے کے بعد ہمیں نیا جسم دیا جائے گا، شعور یہی چل رہا ہوگا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جنت میں ایک اور جسم دیا جائے گا لیکن وہ ہم ہی ہوں گے۔ اور اب اس دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد، موت کے بعد جو آخرت کی جتنی زندگی ہے نا، وہ سب کی سب ہمیں اسی طریقے سے یاد رہے گی جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ اصحاب الاعراف کا میں نے ذکر کیا تھا کہ دنیا میں سب لوگ جان رہے، جس طرح ابھی اگر میں کہوں کہ میری شیر خارگی کی عمر جب میں 1 سال کا تھا تو اس وقت میں کیا کرتا تھا مجھے نہیں یاد، لیکن جیسے میں شعور کی عمر کو پہنچا یعنی میٹرک کی عمر کو، تو اس وقت کے واقعات مجھے یاد ہیں۔ پھر اب یہ یعنی 40+ ایج ہوئی، اب کے واقعات یاد ہیں۔ تو مرنے کے بعد بھی انسان کو یہ والی زندگی یاد رہے گی۔ ابھی تو ہمیں اپنے بچپن کی زندگی یاد نہیں، اب شعور ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے، تو یہ موت ایک وقفہ ہے، اس کے بعد نیا شعور شروع ہو جائے گا۔ علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اگر ہم چاہیں تو تمہیں تباہ و برباد کر دیں اور تم کو کسی ایسی صورت میں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے ہو، یعنی کتا بنا سکتے ہیں، تمہیں خنزیر بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تمہیں اچھی طرح علم ہے اپنی پہلی پیدائش کا، تو تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جس رب نے تمہیں ایک بے قدر منی کے قطرے سے اتنا بڑا انسان بنا دیا،
وہ تمہیں گلے سڑے ہوئے اس راکھ میں سے دوبارہ زندہ کر کے مکمل انسان نہیں بنا سکتا؟ افرائیتم ما تحرثون، بھلا تم نے کبھی غور کیا کہ جو تم کھیتی بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا اس دانے کو اگا کے تم بڑا کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اوئے ہوئے سر، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، کسان تو بکھیر کے چلا جاتا ہے اور وہ ایسے اوپر سے ہی وہ پھینک رہے ہوتے ہیں بیج. اگر ایک ایک بیج کو اندر کرنا پڑ جائے تو لگ پتہ جائے، ایک بے قدر بیج جو ہے وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون نکال رہا ہے اسے؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، اگر ہم چاہیں تو ساری کھیتی کو چورا چورا ہی بنا دیں اور تم کفے افسوس ہی کرتے رہو. یعنی تم بو کے گئے ہو، پانی بھی ڈالا ہے، کچھ نکلے ہی نہ، گارے سارے کا سارا چورا ہی اس میں سے نکلے. تم کیا کر سکتے ہو؟ خدا کا کچھ بگاڑ سکتے ہو؟ انا لمغرمون، اور پھر تم کو ہائے ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے، یعنی اتنی محنت کی تھی آؤٹ پٹ زیرو. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو بڑے بد نصیب رہ گئے. افرائیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے غور کیا یہ جو پانی تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ سر صرف پانی ختم ہو جائے نا تو دنیا سے ساری زندگی ختم ہو جائے، اور کچھ ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو پانی کو ختم کرنا تو دور کی بات ہے نا، اگر چھوٹا سا کام کر دیں کہ اس پانی کو ہم کھاری بنا دیں، سخت کڑوا نمکین، تو پھر بھی تمہارے قابل تو نہیں رہے گا. سمندر کا پانی آپ پی نہیں سکتے، عام بندوں کو نہیں پتا. ادھر نا سمندر میں جو کشتیوں میں بیچارے تو وہ کئی پیاس سے ہی مر جاتے ہیں، تو لوگ مجھے اگلے دن بچہ ہی پوچھا تھا کہ بابا پانی کیوں نہیں سمندر کا پی لیتے؟ میں نے کہا سمندر کا پانی پی کے تو موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تو نمکین ہوتا ہے، وہ تو کاٹ دیتا ہے ہر چیز. پینے والا پانی تو نہیں ہوتا، الا یہ کہ اس کو ٹریٹمنٹ پلانٹ سے گزارا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو نمکین بنا دیں تو وہ تمہارا پانی بھی کام کا نہ رہے. فلولا تشکرون، تو تم شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ افرائیتم النار التی تورون، کیا تم نے غور کیا جو آگ تم سلگھاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اسے پیدا کرنے والے ہیں؟ سر اس درخت کے اندر جو اللہ نے آگ رکھ دی ہے، ایک تو خاص عرب کے علاقے میں درخت پایا جاتا ہے نا جس کے پتوں کو رگڑیں تو اس میں سے آگ نکلتی ہے. ہر درخت کے اندر پوٹینشلی آگ موجود ہے. آپ دیکھیں جو آئنسٹائن کی ایکویشن ہے E=mc²، کہ انرجی اور ماس ایک دوسرے میں کنورٹ ہو سکتے ہیں. ابھی تک سائنس صرف یا ہم فزیکل فینومینا سے میس کو انرجی میں کنورٹ کر سکیں، انرجی کبھی میس میں نہیں کنورٹ ہوئی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ لکڑی جلائیں اور اس میں سے آگ نکلے، وہ ہیٹ، اس آگ سے دوبارہ لکڑی بنی ہے کبھی؟ لیکن سائنس کہتی ہے یہ پاسبل ہے، یہ ریورسیبل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پاسبل کیا ہوا. سر روزانہ جو ہے وہ جناب ملینز آف ٹن لکڑی بن رہی ہے سورج کی روشنی سے. دیکھیں نا اس روشنی سے ہی پتے جو ہیں وہ اپنی خوراک تیار کرتے ہیں اور ایک بیج بوتے ہیں اور اتنی بڑی لکڑی بن جاتی ہے. تو اللہ تمہارا یہ لکڑی تم نے پیدا کی، ہم نے. اس پہ آپ مسئلہ 83B میرا دیکھیں، اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے اس کو انہی آیات کو کور کیا تھا. آج میں صرف سرسری کور کر رہا ہوں. نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے بنا دیا ہے اس کو نصیحت اور فائدہ مند مسافروں کے لیے. یعنی ان درختوں کے اندر یہ نصیحت ہے کہ یہ کسی کے بنانے سے بنے ہیں، مسافروں کے لیے فائدہ مند ہے کہ وہ اس کی چھاؤں کے اندر بیٹھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر یہ آگ دنیا سے ختم ہو جائے تو آپ کوئی چیز پکا کے کھا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت رکھی ہے، آگ زحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے. فسبح بسم ربک العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اے نبی تسبیح کیجئے اپنے رب کے عظیم نام کی جس نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں پیدا کی ہیں. فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں پر ستارے ڈوبتے ہیں، بلیک ہولز. یہ آج سائنس بتا رہی ہے سر، اور اللہ نے اس کا اشارہ بھی اس میں دے دیا. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھ سکو تو ہم نے بہت بڑی قسم یاد کی ہے. ظاہر ہے وہ تو نہیں سمجھ سکتے تھے، بلیک ہولز تو اب آ کے دریافت ہوئے ہیں نا، جن میں پوری پوری گلیکسیز غائب ہو جاتی ہیں. تو اللہ ہمارا ہے کہ وہ جہاں ستارے غائب ہو جاتے ہیں ان بلیک ہولز کی قسم مراد یہ ان کے کریٹر کی قسم، پیدا کرنے والے کی. انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن بڑی عزت والی کتاب ہے. فی کتاب مکنون، جو اس لوح محفوظ میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس لوح محفوظ میں اس قرآن کو نہیں چھو سکتے مگر پاکیزہ فرشتے. یعنی کافر کہتے تھے یہ جنات کا اثر ہے نبی علیہ السلام پہ، یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ جنات نے اتارا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں تو پاکیزہ فرشتے جاتے ہیں. اسی کی وہ غلط ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے نا جی، بغیر وضو کے قرآن کو نہ چھوئیں، وہ اسی آیت کا ترجمہ ہے لا یمسہ الا المطہرون. اس پہ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، کیا بغیر وضو کا شخص قرآن پڑھ سکتا ہے، اور ایک ہے کیا نان مسلم کو قرآن دے سکتے ہیں. اس میں نے ٹیکنیکل بحث کی، آج میں سکپ کر رہا ہوں. تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا گیا ہے اس رب العالمین کی طرف سے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے.
آفا بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس قرآن کے بارے میں کوتاہی کرتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور اس کی بے پایاں برکتوں سے تم نے اپنا یہی نصیب لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلاتے ہو۔ ہونا تو چاہیے تھا یہ اللہ کی اتنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، تم خدا کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے، چاہیے کہ تم خدا کو جھٹلا رہے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ اکبر، پس تم کیوں لوٹا نہیں دیتے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب ایک بندہ نزع کے عالم میں ہوتا ہے تو اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے تو روح دوبارہ ڈال دو نا اس میں۔ ہائے ہائے ہائے، تو اسی پاویں کہندے نے شیخ عبد القادر جیلانی نے انج کر کے روح کڈی پھر پا چھڑی، مردہ زندہ کر لیا۔ او کہانی ہے بھائی، شیخ عبد القادر جیلانی اپنی نہیں روح روک سکتے تھے، اور کسی دی کے روکن گے؟ اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب تم نزع کے عالم میں ایک مردے کے پاس بیٹھے ہوتے ہو اور اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو کیوں نہیں ڈال دیتے دوبارہ؟ اب جس نے قرآن نہیں پڑھا گا اس کو تو وہ کہانیاں بڑی اچھی لگیں گی، سبحان اللہ ہی کہے گا نا۔ ہم سنیں گے تو ہم کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ کیوں نہیں لٹا دیتے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے؟ وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس مرنے والے شخص کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ ہائے 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 ہائے، ہم اس وقت تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ ہماری رگ جان سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اور ظاہر ہے موت کے وقت تو واقعی سب کچھ نظر آ جاتا ہے نا انسان کو۔ جو اہل جنت ہیں ان کو جنتی فرشتے نظر آتے ہیں۔ وہ آپ میرا عذاب قبر والا مسئلہ 117A اور B دیکھیں، اس کا جو B پورشن میں نے 17 حدیث کے ایک نیک بندے کی روح جب نکلتی ہے کس طرح فرشتے آ کے اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، اس کو تو وہیں پتہ چل جاتا ہے سر۔ اور جو اہل جہنم میں سے اس کے ساتھ اس وقت کیا ہوتا ہے، تو واقعی اس کو جب فرشتے نظر آتے ہیں تو گویا وہ اپنے خدا کو دیکھ لیتا ہے، اس کی قدرتیں جو چھپی ہوئی تھی اس کے اوپر عیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہارے بھی زیادہ مردے کے قریب ہوتے ہیں اس مرنے والے کے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس اگر تم کسی کے پابند حکم نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو تم مرنے والے کی روح کیوں نہیں لوٹا دیتے اگر تم سچے ہو؟ اگر تم سمجھتے ہو تم ہی عالی نال ہو اور تم اتنے متکبر ہو تو اس مرنے والے یعنی یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے وہ آپ ضرور دیکھیں، اللہ انسان کی ضرورت کیوں ہے۔ اس میں نے یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ اگر انسان کو موت نہ آئے سب سے بڑی چیز، پھر خدا انسان کی ضرورت نہیں رہتا، اور اگر انسان کو کوئی پریشانی نہ آئے خدا انسان کی ضرورت نہیں رہتا۔ یہ دو چیزیں اگر آپ کو عطا کر دی جائیں، اور پریشانی میں آپ تیسری چیز کر لیں بڑھاپا یا یہ تنگ دستی سب کچھ، اگر آپ ہمیشہ خوشحال رہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں تو سر خدا کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت ہی ایک تلوار لٹکائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا زندہ کر کے بتاؤ نا، اب یہ مر کے تو ہمارے پاس آیا تو ہم اس کے ساتھ جو کریں گے وہ کریں گے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اب وہ مرنے والا اگر تو ہوا اللہ کے نیک بندوں میں، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، تو اس کے لیے تو پھر خوشبودار غذائیں اور سرور والی جنت ہوگی۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر مرنے والا ہوا اصحاب یمین میں سے، یعنی جو دائیں ہاتھ والے ہیں نیکوکار ہیں، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو اے نبی آپ پر سلام ہو ان جنتیوں کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو ایک پروٹوکول دیا ہے اس آیت کے اندر کہ اہل جنت کا سلام ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر، یعنی آپ ظاہر جنت کے دولہا ہیں نا جی۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ، اور اگر وہ مرنے والا ہوا گناہگار، گمراہ، جھٹلانے والا، المکذبین الضالین، راہ حق سے بھٹکنے والا، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی پھر مہمان نوازی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور داخل ہونا پڑے گا اسے بھڑکتی ہوئی دوزخ کی آگ میں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک جو ہم تم سے بیان کر رہے ہیں یہ حق ہے، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ سر یہ ہے بات، آخرت کے اوپر یقین کرنا ضروری ہے اپنا قبلہ درست کرنے کے لیے۔ اسی لیے دیکھیں قرآن کے سٹارٹ میں آیا ہے اللہ پر ایمان، لیکن آخرت کا جب ذکر ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ یقین ہوگا تو انسان کا قبلہ درست ہوگا۔ تو اللہ تمہارا یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ آپ کو قیامت کے دن کی ویڈیو پہلے ہی چلا کے بتا رہا ہوں۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے نبی علیہ السلام پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بڑی عظمت والا ہے۔ الحمدللہ ہماری سورۃ الواقعہ بھی مکمل ہوئی انشاءاللہ۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، پچھلی دفعہ ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو ملایا ہے اور ان کے درمیان ایک ان سین بیریئر، ایک آڑ رکھ دی ہے، اور میں نے بتایا تھا کہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے اگر لکھیں، الاسکا ایک جگہ ہے امریکہ میں،
وہاں پہ پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک یعنی بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل یہ آپس میں ملتے ہیں، اور ایک کا پانی جو ہے وہ بلو کلر کا ہے اور ایک کا گدلے کلر کا ہے، مسٹرڈ کا تقریباً کلر کا، لیکن وہ آپس میں میچ نہیں کرتے، ایک دوسرے کے اندر داخل نہیں ہوتے، بلکہ الگ الگ دور تک ان کی لکیر کئی کلومیٹرز تک نظر آتی ہے۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، ادھر کی جو مچھلیاں ہیں وہ ایک خاص انوائرمنٹ میں رہ رہی ہیں، وہ اس انوائرمنٹ میں زندہ نہیں رہ سکتی، حالانکہ پانی ہے، لیکن ان کی ڈینسٹی کا فرق اللہ نے ایسا رکھ دیا کہ وہ آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں اگلی آیات آ رہی ہیں کہ ان سمندروں میں سے موتی اور مرجان یعنی یہ قیمتی پتھر بھی انہی کے اندر سے نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنو انس کے بھاری گروہ، تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکشن کی تھی کہ یہ عموماً ترجمہ ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے کیا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ اس کا ترجمہ صرف مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح کیا، انہوں نے یعنی کانٹیکسٹ کے ساتھ سرکمسٹانسز کے مطابق جو آیات تھی اس کے اعتبار سے ہر دفعہ اس کا ترجمہ ڈیفرنٹ کیا۔ اگر تو اللہ کی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے تو نعمت کا انہوں نے ذکر کر دیا، اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی فزیکل فینومین آف نیچر قانون قدرت تذکیر بھی آلاء اللہ قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں تو وہاں قدرت کا ذکر کیا، اگر اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذکر ہوا ہے تو اس اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کے زیر فرمان ہے وہ جہاز بحری جہاز جو سمندروں میں پہاڑوں کی مانند بلند نظر آتے ہیں۔ یعنی پرانے وقتوں میں آپ اگر آج بھی ہالی ووڈ کی جو پرانے سٹائل کی رومن امپائر کی فلمیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں نا، اس میں آپ دیکھیں تو وہ بڑی بڑی کشتیاں بادبان والی، جن کے بڑے بڑے بادبان ہیں جو کہ ہوا کے زور کے اوپر چلتی ہیں، تو وہ دور سے دیکھنے سے پہاڑوں کی مانند نظر آتی ہیں اس زمانے میں بھی۔ اب تو خیر بحری جہاز خود ہی پہاڑ جتنے بڑے اتنے بڑے بڑے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ یہ میرے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کریشن ایکس نہیلو کی، اس کا جتنا بھی مٹیریل ہے وہ انسان نے ڈیولپ ضرور کیا ہے، پیدا نہیں کیا۔ کریشن ایکس نہیلو تو ہو ہی نہیں سکتی، عدم ماس سے وجود وہ صرف اللہ بخشتا ہے۔ ہم تو جو قدرت کی دی ہوئی مادی چیزیں ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے بوئنگ 747 یا ٹائٹینک بحری جہاز بنا لیتے ہیں، اس اعتبار سے یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ اور دوسرا اس اعتبار سے کہ جتنے فزیکل فینومین آف نیچر ہیں، قانون قدرت ہیں، جن کو سائنٹسٹ تو کہتے ہیں سائنٹیفک یا فزیکل لاز ہیں، وہ خدائی قوانین ہیں۔ سائنس تو صرف ڈسکور کرتی ہے، یعنی یہ گریویٹیشنل فورس جو ہے یہ سائنس نے ڈسکور کی ہے، یہ سائنٹیفک فینومینا نہیں ہے، فینومینا تو یہ قدرت کا ہے، اور قدرت سے مراد یعنی اگر ہم بات کریں تو یعنی خدا کی قدرت۔ تو یہ جہاز اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ ایک تو کریشن کا میٹیریل اللہ کی طرف سے ہے، دوسرا ان کا سمندروں پہ چلنا یہ خدا کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں پانی کے اندر ایک قوت اچھال رکھی ہے جسے فورس آف بوائنسی کہا جاتا ہے انگلش میں۔ وہ بچپن میں آپ نے ارشمیدس پرنسپل بھی پڑھا ہوگا کہ ارشمیدس نے یہ پہلی دفعہ یہ چیز دریافت کی تھی، اور یہ ارشمیدس جو ہے اس کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا۔ فورس آف بوائنسی اس نے دریافت کی تھی کہ جو بھی فلوٹنگ باڈی ہے اس کے اوپر جو پانی ہے اتنی ہی فورس کے ساتھ اوپر کی طرف عمل کرتا ہے، جتنا اس کا ویٹ ہوتا ہے وہ ویٹ جو اس کا جو والیوم ہے جتنا پانی کے ویٹ کو ڈسپلیس کرتا ہے۔ یعنی اگر ایک بحری جہاز ہے یا کوئی بھی جو ہے وہ تیرنے والی چیز ہے، اس کو جب پانی میں رکھا جاتا ہے تو کچھ حصہ اس کا پانی میں ڈوبتا ہے اور باقی باہر رہتا ہے۔ مکمل ڈوب جائے تو وہ ڈوب گئی نا، وہ تو ظاہر فورس آف بوائنسی سے بڑھ جاتی ہے اس کی اپنی جو ویٹ ہے۔ جو فلوٹنگ باڈیز ہیں ان کا جتنا حصہ پانی میں ڈوبا ہوتا ہے تو پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے اتنے ایریے سے پانی جو ہے وہ ڈسپلیس ہو جاتا ہے۔ بحری جہاز جتنا ڈوبا ہوگا اتنے حصے میں پانی تو نہیں ہوگا، بحری جہاز کا وہ حصہ ہوگا، تو وہ جتنا پانی وہ ڈسپلیس کرتا ہے نا، اس پانی کو اگر تولا جائے تو اس پانی کا جتنا وزن بنتا ہے نا، اس وزن کے برابر پانی فورس سے اوپر کی طرف فلوٹنگ باڈی کو دھکیلتا ہے۔ اگر وہ فورس اس بحری جہاز کے وزن سے زیادہ ہے تو بحری جہاز تیرے گا، اگر وہ فورس جو ہے وہ اس سے کم ہے تو ڈوب جائے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں سوئی ڈوب جاتی ہے اور ہزاروں ٹن بحری جہاز جو ہے وہ تیرتا ہے، کیونکہ اس کا والیوم اتنا ہوتا ہے کہ وہ پانی اتنا ڈسپلیس کرتا ہے کہ اتنا ہی۔ اب سوئی کا تو والیوم بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے نا، والیوم کی نسبت اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے سوئی کا۔ اسی سوئی کو اگر آپ چپٹا کر کے ایک چھوٹی سی باریک سی پلیٹ بنا دیں سٹیل کی تو وہ تیر جائے گی، کیونکہ اس کا والیوم بڑھ جائے۔ تو یہ ہے ارشمیدس پرنسپل۔ تو یہ خدائی قوانین ہے جن کی وجہ سے یہ آپ کو بحری جہاز بھی سمندروں پہ چلتے نظر آ رہے ہیں، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرے ہیں۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں انس کے دو بھاری گروہ ہو، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان، ہر اس کو فنا ہے، ہر اس نے ختم ہو جانا ہے جو اس زمین پہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کائنات کے اندر جو ایگزسٹنس ہے وہ بھی، اور اس زمین کے اوپر جتنے لوگ آباد ہیں، چاہے وہ جتنی بھی اسپیشیز ہیں، ایک نہ ایک دن سب کو موت آنی ہے، اور باقی کس نے رہنا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو بڑی عظمت اور احسان کرنے والی ہے، اکرام کرنے والی ہے۔ ویسے لفظی تو ترجمہ ہے تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اس پہ ہم تعویل کرتے ہیں کہ چہرے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں پر میں یعنی خصوصاً جو سلفی اہل حدیث علماء ہیں وہ عموماً قرآن پاک کی آیات کی جب کسی حوالے سے تعویل کی جاتی ہے تو وہ فوراً یعنی تحریف قرآن کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ الفاظ کو انہی الفاظ کے ساتھ لیں، اس کی تعویل نہ کریں۔ اس موقع پر ان کو بھی تعویل کرنی پڑتی ہے۔ یہاں ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ تمہارے رب کا چہرہ رہے گا، باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو قرآن حکیم میں تو اہل حدیث بھی مانتے ہیں، باقی بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا بھی ذکر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق، اللہ کی آنکھوں کا ذکر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی کوئی تمثیل نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہاں پہ آپ اہل حدیث کا ترجمہ بھی اٹھائیں گے نا تو انہوں نے اس کی تعویل کی ہوگی کہ تمہارے رب کی ذات کو باقی رہنا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جناب آپ نے چہرے کو ذات کیوں بنا دیا؟ وہ کہتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے، تعویل تو کرنی پڑے گی۔ جب دوسرے لوگ اس طرح کی آیات کی تعویل کرتے ہیں تو اس کو اسماء و صفات کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ مثلا مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے وسع کرسیہ السماوات والارض کی تفسیر کرتے ہوئے تفہیم القرآن میں لکھا کہ یہاں کرسی سے مراد اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، اور عین ممکن ہے کہ کوئی فزیکل کرسی بھی ایگزسٹ کرتی ہو، جبکہ اہل حدیث کا موقف یہ ہے کہ نہیں، آپ کو فزیکل کرسی ماننی ہوگی۔ اگر آپ یہ کرسی سے مراد اللہ کی بادشاہت لیتے ہیں تو یہ آپ قرآن کی تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن میں تو لفظ کرسی کا ہے۔ یہاں پہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ چہرے کا لفظ ہے۔ اے گلاں مولویاں نو انجینئر صاحب ہی کر سکتے ہیں، تو انہوں نہیں سمجھ آتی کہ مولویوں نے کیڑی گیم پائی ہوئی ہے۔ مولویوں نے جو کچھ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے نا، ان کی اس کھلواڑ کو صرف وہ بندہ پکڑ سکتا ہے جس کا کمپیریٹیو نالج ہو۔ اس لیے میں دیکھیں آیات جہاں جہاں آتی ہے نا، جس بندے نے ڈنڈی ماری ہے نا، تو میں پھر ڈنڈا میں بھی اٹھا لیتا ہوں علمی کہ بھئی ڈنڈی سوٹ اپنی، میرا ڈنڈا آ ہی نہیں تھا۔ تو یہاں پہ انہوں نے بھی تعویل کی ہوئی۔ اس طرح اور بھی جگہ قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ قصص میں آتا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے رب کے چہرے کے، اور وہ سورہ قصص کی آخری آیات ہے۔ وہاں پہ آپ یعنی سعودی عرب کی جو تفسیر پڑھیں گے نا، صلاح الدین یوسف صاحب کی، باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت کی تعویل کی جائے گی کہ یہاں پہ چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ اچھا، اسی طریقے سے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن اللہ کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ وہاں پہ اہل حدیث نے بھی ترجمہ کیا ہوا ہے بریکٹ میں اللہ کے عرش کا سایہ، حالانکہ وہاں تو لفظ ہے اللہ کا سایہ۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی اللہ کا تو سایہ نہیں ہے نا، اس سے مراد ہے اللہ نے جو سایہ کریٹ کیا ہے اہل جنت کے لیے، اور وہ اس کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اتنی بڑی تعویل۔ تو یہاں پہ بھی قرآن حکیم میں جہاں کوئی تعویل کرتا ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ کرتا ہے، اس کے اوپر جہمیہ کا فتویٰ لگا دینا یا مجسمہ کا فتویٰ لگا دینا حنفیوں کی طرف سے اور سلفیوں کی طرف سے فتویٰ لگا دینا جہمیہ کا، یہ یعنی علمی خیانت ہے۔ اور یہ وہ بحثیں ہیں جس کے اوپر یعنی پوری امت کے اوائل میں کتنے فرقے ہیں جو آپس میں یعنی لڑتے رہے ہیں، اور کس لیول تک یعنی ان کے اندر اختلاف آیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنوں انس کے 2 بھاری گروہ ہو، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، سب زمین و آسمان میں جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ اسی کی منگتی ہیں، سب اسی سے مانگتے ہیں، سب اسی سے سوال کرتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، اور اس کی شان ہر روز نئے اعتبار سے تجلی فرماتی ہے۔ ویسے بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر روز کوئی نیا کام ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم بھی دفتر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی نیا کام ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے، اس کا جو بالمفہوم ترجمہ ہے کہ اللہ کی شان ہر روز نئے طریقے سے جلوہ نما ہوتی ہے۔ یعنی آج جس طرح سائنس نے ترقی کی ہے اور جو خدا کا تعارف نیشنل جغرافک نے یا اینیمل پلانٹ نے یا ڈسکوری چینل نے کروایا ہے، اور ہمارے بزرگوں کو تو اس کا اشر اشیر بھی نہیں پتا تھا۔ میں ابھی پرسوں اینیمل پلانٹ پہ پروگرام دیکھ رہا تھا ایک عقاب کے بارے میں، تو وہ اس کو ایک بہت بڑی ہڈی ملتی ہے نا، تو اب وہ
اس ہڈی کو توڑ تو سکتا نہیں، اس کی چونچ ہے، اتنی مضبوط ہڈی ہے. سر آپ حیران ہوں گے، وہ کمنٹیٹر کہتا ہے کہ جی اس کے اندر یہ حص ایوالو ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں نا ایوولوشن ہوئی ہے، وہ تو خدا نے اسے سکھایا نا. وہ جناب 30 دفعہ اس ہڈی کو اٹھاتا ہے، اتنی بڑی ہڈی دونوں پنجوں میں، اور زمین سے تقریباً 1.5 کلومیٹر اوپر کی ہائٹ پہ جاتا ہے اور کوئی سخت چٹان دیکھ کے اس کے اوپر گراتا ہے اس کو. اور یہ عمل وہ 30 دفعہ ریپیٹ کرتا ہے، اور بار بار، یعنی 30 دفعہ آپ وہ تھوڑا تو مار نہیں سکتا، ظاہر ہے اس کے ہاتھ تو نہیں ہے، تو وہ انڈائریکٹ نیوٹنز تھرڈ لا آف موشن کر رہا ہے، عمل کا رد عمل. 30 دفعہ وہ ہڈی گراتا ہے، وہ 30 دفعہ گر گر کے اتنی کھوکھلی ہو جاتی ہے کہ الٹیمیٹلی وہ ٹوٹ جاتی ہے. پھر وہ ٹوٹتی ہے تو وہ کھاتا ہے. یہ اس کو کس نے سکھایا ہے؟ اللہ نے. یہ ہمارے کسی بزرگ کو، کسی صحابی کو، کسی تابعی کو یہ چیزیں ابزرو نہیں ہوئی ہیں. اگر انہوں نے کی بھی ہوں گی تو ایک دفعہ گورے تو جناب ایک ہفتہ کیمرہ لگا کے بیٹھے رہتے ہیں نا. یہ چیزیں تو گوروں نے دریافت کرنی تھی نا. اور اس طرح کی یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ آپ کسی بھی پاکستان کے چوک میں یہ آیت اگر تلاوت کر دیں ترجمے کے ساتھ، بھلے آپ اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ دیں، تو آپ کا غیبانہ نماز جنازہ ہمیں پڑھنا پڑ جائے گا. اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ یہ آیت کوئی سن سکے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 188. اگر نبی الاسلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. اب اس کو اسی آیت میں پھر کھولا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ نفع نقصان کا مالک نہیں ہو. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں خود سے غائب جان لیتا، مجھے پتا چل جاتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی، کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں پہلے ہی اس کے لیے کوئی معاملات کو سیٹل کر لیتا ہے. نبی الاسلام کو اگر پہلے یہ پتا چل جاتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہونا ہے. ویسے تو بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کو احد کے موقع پر ایک خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ کلک کر گئی کہ کل یہ دن مشکل ہونے والا ہے مسلمانوں پر. لیکن ایگزیکٹلی کیا ہوگا کہ وہ 50 تیر انداز میں سے 35 جو ہے وہ درہ چھوڑ دیں گے. حالانکہ بخاری میں الفاظ سے نبی الاسلام نے کہا کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو چیل کوے بھی اٹھا رہے ہیں نا، تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جاتا؟ لیکن ہو گیا وہ. اس کی وجہ سے نبی الاسلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، صرف ان 35 بندوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. اس پہ میں جملہ بولتا ہوں کہ اگر نبی دنیا میں موجود ہوں اور نبی کے ماننے والے نبی کی نافرمانی کریں تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ باقی مسلمان بھی تکلیف کاٹتے ہیں، خود نبی بھی تکلیف کاٹتے ہیں. آج تو نبی دنیا میں موجود نہیں ہے. آج اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کریں گے تو ہمیں یہ کون سا تکبر ہے کہ نبی الاسلام کی دعاؤں کا حصہ ہمیں مل جائے گا؟ جب نبی دنیا میں موجود تھے اور چند لوگوں نے نبی الاسلام کی نافرمانی کی، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے. اگر لحاظ ہونا چاہیے تھا وہاں ہوتا نا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل سیٹ کی کہ یہ نعرے مارنے چھوڑ دو، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے نہ. محبوب کی اتباع کرو گے پھر یہ نسبت بھی کام آئے گی. تمہیں تو یہی بتایا گیا نا کہ نبی نے شفاعت کرنی ہے، یقیناً کرنی ہے، یہ تو سب کو پتا ہے. لیکن جو شکایت لگانی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، نبی شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 30. یہ نہیں آپ کو بتایا گیا. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں. یہ آیت بالکل کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ نبی الاسلام اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، کسی کو تو آپ چھوڑ دیں. نمبر 2، غائب خود سے نہیں جانتے. ہاں اللہ تعالیٰ بتائے تو وہ تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے غیبی خبریں ملے. نبی کے لیے جو علم غیب نہیں مانتا وہ گمراہ نہیں، کافر ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے.
وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی خبر جو ہے وہ دے اسے، ولكن اللہ یجتبی من رسله من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو رسول ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں، وہ جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ امت تک پہنچا دیتے ہیں، خود سے نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر، اور جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. اسی آیت کا ایک ورژن جو ہے وہ سورۃ الانعام میں، سورت نمبر 6 میں آیت نمبر 50 ہے، لیکن اس میں کچھ اور الفاظ ہیں، ورنہ یہ آیت بھی کافی تھی، لیکن میں نے وہ اسی لیے ڈالی کہ کچھ الفاظ اس میں مزید ایڈ ہیں، اسی مفہوم کی آیت ہے. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. یہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خواب دکھائی گئی کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اور بھائی اس سے مراد رومنز اور پرشینز کے جو خزانے تھے مسلمانوں کے پاس آنے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت وہاں تک پہنچ جائے گی. انہوں نے کہا نہیں، جو کچھ زمین میں ہے وہ نبی الاسلام تقسیم کر رہے ہیں، خزانے دے دیے گئے ہیں. تو قرآن اس کے لیے ہے، اے نبی تم فرماؤ کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے ہیں. ہاں جب اللہ تعالیٰ نے دیے وہ آپ کی امت تک بھی پہنچے، وہ معاملہ الگ ہے. اور جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. آدھی حدیث بھائی پوری حدیث ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں. یعنی یہ دین جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا، میں تو صرف اس دین کو تمہارے اندر تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں. یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے. اس پہ امام بخاری نے بھی باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے. اعلیٰ حضرت نے پورا شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہی ہے. وہ کہتے نہیں، وہ بخاری میں لکھا ہے اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، لہذا یہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا. اندازہ کریں. اور اب مجھے بتائیں کوئی یہ کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالی کا سا بھر دو، اور نسو ادھروں ہے نکلو ادھروں، کیونکہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، بلکہ شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں اب یہ دیکھیں، اے نبی تم فرماؤ میں نہیں کہتا میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں. ہاں جو اللہ وہی کرتا ہے وہ تو بالکل علم غیب کا عقیدہ ہم مانتے ہیں. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، نوری مخلوق. نور ہے، نور ہدایت ہے. جو نبی الاسلام کو نور ہدایت نہ مانے وہ گمراہ ہے، لیکن سپیشی آپ کی بشر ہے. وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا، چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں پیغمبر آئے گا. یہاں پہ بھی آ گیا، میں یہ نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، کوئی میں نوری مخلوق ہوں، میں انسان ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود اسی کی پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصير، اے نبی ان سے فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اندھا اور آنکھ والا برابر ہو سکتے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ہم بھی نہیں یہ کہیں گے کہ اندھو، عقل کے اندھو، قرآن و سنت سے دور بھاگنے والوں، تم اور قرآن و سنت والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. تم اپنے بابوں کے دین کے اوپر ہو، صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں، کیونکہ عزتیں ان بابوں نے اویل کی تھیں کتابوں کی وجہ سے.